آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ مکرم سامعین، یہ قرآن مقدس میں سے سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ لقمان شان نزول کے حوالے سے مکہ میں نازل ہونے والی سورہ۔ اس سورہ کے اندر جو مکی صورتوں کی ایک خصوصیت ہے کہ توحید کی معقولیت اور اس کی صداقت کا بیان، شرک کا رد اور مخاطبین کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے مناسب طریقے سے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ کے اندر بھی ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ یہ آواز ایک غیر مانوس آواز ہے، صدیوں سے پرکھوں سے یہ تو آواز سنی نہیں ہم نے، یہی دین ہے چلا رہا ہے۔ ان کو اس تناظر میں جواب دیا گیا کہ تمہارے عرب کے اندر ایک مشہور شخصیت گزری ہے لقمان حکیم، تو ذرا اس کو دیکھو، اس کی جو اقوال تم اپنے محفلوں کے اندر پیش کرتے ہو، اس کی حکمت کے تمہاری محفلوں کے اندر چرچے ہیں، تو اس کی سیرت کو پڑھو، تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جس کو بھی عقل و شعور، فہم و فراست، حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، اس کے عقائد اور اس کے معاملات اسی طرح کے تھے جس طرح کی آج تمہارے سامنے یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ تو اگر لقمان حکیم کی جو باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اس کو غور سے ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس میں ہمیں بالکل ایک جامع تصور ملتا ہے اسلام کا، یعنی ان میں ایمان اور عقائد کی اصلاح بھی ہے، عبادات کی اہمیت بھی ہے اور معاملات کی درستگی بھی ہے، یعنی ہر حوالے سے آپ کو ایک جامع تصور ملے گا اسلام کا۔ آج ہمارا موضوع ہے شکر کی اہمیت اور شکر گزاری کا وصف۔ تو یہی آج جو تلاوت کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور تحقیق ہم نے بخشی تھی لقمان کو حکمت، یعنی الفاظ کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لقمان کو حکمت دی تھی، مالک نے اس کا رخ اپنی طرف کیا ہے کہ ہم نے عطا کی تھی۔ یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ علم سے اگلا درجہ سمجھ لیں، اس کو علم یا شعور اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا علم ہونا، شعور ہونا، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ شعور والا ہے، علم والا ہے، یعنی اس سے ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ صحیح و غلط کیا ہے۔ لیکن کیا اس علم کی وجہ سے ہم صحیح کو اپناتے ہیں، غلط کو چھوڑتے ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے۔ یعنی یہاں تک ونڈ کر دینا، فرق پیدا کر دینا، تفریق کر دینا، یہ علم کا کام ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے حکمت کا۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں غلط غلط لگے اور صحیح صحیح لگے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھ کر چھوڑنے والے بنے اور صحیح کو صحیح سمجھ کر اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ جیسے اس کو اور طرح سے سمجھتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر خود احتسابی کا عمل جاری ہو جائے، وہ خود یہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں عمل کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں اور علم کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں۔ یعنی ہم بسا اوقات ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کے لحاظ سے جو سیڑھی کے ٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں اور عمل کے لحاظ سے باٹم کے اوپر، پہلے سٹیپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی درمیان کے اندر گیپ زیادہ ہوتا ہے۔ حکمت ہمیں اس چیز کا تجربہ کرواتی ہے، ہمیں محسوس کرواتی ہے
کہ ہمیں یہ درمیان کا گیپ اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر یہ بھی کہ اپنے اختیار کا درست استعمال کیسے کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار با ارادہ مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اس کو گدی سے پکڑ کر صحیح راستے کی طرف نہیں لایا جائے گا، بس اس کا یہی امتحان ہے کہ اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا درست استعمال کا سیکھنا ہے اس نے۔ تو حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنا سیکھ لے، اور اس کے بعد یہ اس سے پیچھے جا کر یہ جو اختیار ہے، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ کسی نہ کسی ارادے کا اظہار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے کسی تمنا یا ہمارے خواہش کے نتیجے کے اندر ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ حکمت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے اندر نفیس کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور حکمت سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ حکمت بندے کے اندر آتی کیسے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راز الحکمت مخافت اللہ، تو جو حکمت کی جو ٹاپ ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ حکمت اللہ کے ڈر سے حکمت پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی دنیا کا قانون، کوئی لالچ، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ امام راضی کہتے ہیں حکمت کی تعریف کرتے ہوئے کہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا نام حکمت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دے تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو بھی، علامہ علمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے دے اور اس کے ساتھ اس کو حکمت بھی دے دے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ یعنی حکمت کا تقاضا یہ ہے، تقاضا نمبر ایک یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو یہ شکر کیا ہوتا ہے، جو حکمت کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری ہوتی کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسکالرز کہتے ہیں کہ تصور نعمہ، کسی نعمت کا تصور کرنا دل کے اندر، وہ اظہار ہوا، پھر اس کا اظہار بھی کرنا، اور شکر کے الٹ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفر، شکر جو ہے وہ اظہار کرنا، اور کفر کا مطلب لفظی مطلب ہے چھپا دینا۔ تو لہذا کفر کا مطلب یہ ہے نسیان النعمہ، نعمت کو بھول جانا، بس آتا رہا، اس کو چھپانا، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ شکر کا اظہار ہے، اس کے پھر آگے تین درجے ہوتے ہیں کہ شکر کرنا بالقلب، دل کے اندر، شکر کرنا باللسان، زبان کے ذریعے، اور شکر بالجوارے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے کسی چیز کا بندہ ممنون ہو، شکر گزار ہو۔ یہ تین اس کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بھی مالک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیے ہیں اس کو بیان کرتا رہے، یعنی یہ زبان کے ذریعے سے جو اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ جب اللہ کی ذات خود سزاوار حمد و ثنا ہے تو پھر انسانوں سے مطالبہ کیوں کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس کی تکبیر بیان کریں، تمجید بیان کریں، تحلیل بیان کریں؟ اب انسانوں سے مطالبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر تو محمود ہے، لیکن بندوں کو اقتدار دے کر، اختیار دے کر وہ چھانٹی کرنا چاہتا ہے کہ کون پھر اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ورنہ جتنی کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمجید کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، لیکن انسان چونکہ آزمائش کے اندر ہے، اس کو آزمانا مقصود تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی پیچھے جا کر، یعنی یہ کوئی انسان کو بس زبردستی نہیں ہے، اس کو آپشنل ہے کہ اپنی مرضی ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے نہ شکرا بن جا،
چاہے شکر گزار بن جا. یہ بالکل انسان کی مرضی کو اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ جنگ کب سے شروع ہے؟ یہ شکر اور کفر کی جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ جنگ ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. یعنی یہ نہیں کوئی بندہ آج سمجھے کہ شاید میرے اوپر یہ معاملہ ہے، بلکہ یہ تو جو پہلا خود کا شملہ ہوا تھا اسی وقت یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. یعنی آج تو ہم یہ تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ خود کا شملے کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ، معلوم تاریخ کے اندر پہلا حملہ کس نے کیا تھا، اور کبھی ہٹلر کی طرف جاتے ہیں اور کبھی جاپان کی طرف جاتے ہیں کہ جاپانیوں نے ایک تنظیم بنائی تھی بچوں کی 15 سے 20 سال کے درمیان، کامی کازی. تو ان کا کام یہ تھا کہ جہاز اڑاتے تھے اور امریکہ کے بحری جہاز کی چمنی کے اندر گھسیڑ دیتے تھے، تو وہاں پھٹ جاتا تھا اپنا جہاز بھی اور ان کا بحری جہاز بھی. تو ان کو سکھایا گیا تھا کہ یہ وطن ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لہٰذا تم یہ جہاز اڑاؤ اور اس کی چمنی کے اندر گھسیڑ دو جو سمندر کے راستے جاپان کی طرف آ رہے ہیں. تو جبکہ یہ ایک اپنی معلوم تاریخ، لیکن اس سے پیچھے یہ ایک ادھوری تاریخ ہے. یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. تو ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا خود کا شملہ تو ابلیس نے کیا تھا اپنی بربادی کے طور پر، کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، بس ایک مجھے مہلت دے دی جائے کہ جو حضرت انسان ہے میں اس کو بہلاؤں، پھسلاؤں، اس کو ورگلاؤں، مجھے مہلت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہلت ہے. تو اس نے اپنے جو اس ارادے کا اظہار کیا تو یہی تھا، کیا مالک مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، ولا تاجدو اکثرهم شاکرین، ان کی اکثریت کو میں ناشکرہ بنا کے دکھا دوں گا. تو یہ وہاں سے جنگ کا آغاز ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا. یعنی اس کا یہ چیلنج ہے، اس کا یہ ارادہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب انسان کو دنیا کے اندر آنا تھا، اس ازمائش کے اندر اس نے پڑھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو فطرت کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ بھی لیا، فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا، اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ اور کتابوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کر دیا، اور اس کے اوپر ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ انسان یہ نہ کہہ سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آگے جا کے واقعات پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر لمحے کے اوپر جو ناشکری کے راستے پر چلا، کوئی نہ کوئی اس کو خبر کرنے والا تھا. انسان اس عطا کے نشے کے اندر اس کو جھٹلاتا رہا، اگنور کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے سارا اہتمام کیا اور پھر کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری والا راستہ اپناؤ گے تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان ربی عذاب لشدید. تو پھر اللہ کا جو پکڑ ہے، جو اللہ کا عذاب ہے وہ بڑا شدید ہوگا، تمہیں آزادی ہے. تو اس طرح سے یعنی انسان کے اوپر یہ امتحان ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو ابلیس وہاں سے شروع ہو کر اب تک یا قیامت تک اس نے اپنے ہتھ کنڈے، اپنے ضروریت کو استعمال کر کے انسان کو ناشکری کے راستے پر ڈالا ہے. ہم لوگ ناشکری کی طرف جاتے ہیں. تو پہلی کامیابی اس نے ناشکری کی طرف لے جانے کے لیے جو راستہ چنا وہ اللہ کی عبادت کے اندر خلل تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وعبد اللہ، صرف اللہ کی بندگی کرو، وکم من شاکرین، شکر گزاروں میں سے رہو. تو لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ گنواتا ہے اس کو. اللہ الذی جعل اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات پیدا کی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم آنکھ کھولتے ہیں ہمیں ایسے ہی چلتا ہوا نظام ملتا ہے، ہمیں وہ نعمت لگتی نہیں ہے، لیکن جب کبھی وہ نعمت پھس جائے، وہ گم ہو جائے، یعنی ہم سب اپنی ٹانگوں پر چلتے ہیں، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ٹانگیں بھی لگی ہوئی ہیں. سانس لیتے ہیں کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ سانس بھی لے رہے ہیں، بس غیر شعوری طور پر لے رہے ہیں. یہ تو کرونا کے دوران پتا چلا کہ ہوا کے اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے اور اتنے % ہوتی ہے، اور پھیپھڑوں کی اتنی ضرورت ہے، ایک سلنڈر کی قیمت یہ ہے. اس دوران ہمیں پتا چلا کہ آکسیجن یہ صرف پیپر دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ زندگی کے اندر
اب پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو لہٰذا ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں, کبھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. رات آتی ہے, جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے, سوتے ہیں, سارا جسم دوبارہ سے رفع ہوتا, صبح کے لیے فریش اٹھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَالنِّهَارَ مبصرا, دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے کام کاج کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ وہاں بھی شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر بے بہا فضل کرنے والا ہے, لیکن انسان ناشکرا ہے, وہ ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتا. اور اسی طرح یعنی یہ اگر ہم اپنے بدن کے اوپر غور کریں, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کی نعمتوں کے اندر اٹے ہوئے ہیں. ہمارے اطراف کے اندر غور کریں تو نعمتوں کے جزیروں کے اندر رہ رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن محسوس نہیں کرتے. تو پھر ہوتا کیا ہے, جب ہم نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے, ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کرنے والا کون تھا, ہمارے رزق کا انتظام کرنے والا کون تھا, تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پکارنا کس کو ہے, ہم نے سجدہ کس کو کرنا ہے. ابلیس یہاں پر کامیاب ہوتا ہے کہ انسان ساری نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہے, اور جب پکارنے کا موقع آتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو پکارتا ہے. جب سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے, ناک اور ماتھا اللہ نے پیدا کیا, وہ کسی کو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکا دیتا ہے. شکر گزاری کا موقع آتا ہے, وہ اللہ کے بندوں کو نوز و نیاز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے سامنے داتا کا لفظ استعمال کرو, غوث کا لفظ استعمال کرو, مشکل شاہ کا لفظ استعمال کرو, کبھی اس کا ذہن لاہور کی طرف جاتا ہے, کبھی نجف کی طرف جاتا ہے, کبھی اجمیر کی طرف جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی, اور جب یہ چیزوں کے نام لیے تو اس کا یہ ذہن کیوں نہیں جاتا کہ جب اس کے سامنے داتا صاحب کہا جائے, وہ اس کا جو سر ہے نیلی چھت کی طرف دیکھے کہ داتا تو پھر وہ ہے, ہم نعمتیں اس کی کھا رہے ہیں. پانی جو ہمارے سامنے گلاس شکل میں, کیسے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا, کہاں پہنچایا, کس طرح برسایا, آج ہم پی رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر مخلوق کے سامنے جھک جانا, یہ سب سے بڑا شرک ہے, شرک اکبر ہے, شرک اعظم ہے. تو یہ پہلی چیز ہے, یہاں پر ابلیس کامیاب ہوا ہے کہ انسان اللہ کی دھرتی کو اوپر رہتے ہوئے اس کے کھاتے ہوئے اس کے گن گائے اس کے مخلوق کے, اور بعد میں کہے کہ ہم اللہ والوں کے لڑ لگے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ والوں کے لڑ لگنے سے یہ چیزیں تو نہیں پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی کو رسالت اور نبوت اور حکمت دیں تو وہ کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کونی عباد لی من دون اللہ, کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ, وہ کبھی یہ نہیں کہے گا. اللہ والوں کا تذکرہ تو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ جگہ کیا ہے. وہ کنویں کے اندر گرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اولاد کی ضرورت ہے, اللہ کو پکارتے ہیں. تو یہ ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں سے جڑنے والا بندہ اللہ سے دور ہو جائے؟ تو اللہ کی کتاب تو اس کے منافی ہے. لہذا یہ وہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کے اختیارات اور اس کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں. تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری, انسان نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے وقار کی قدر یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ ہر پہلو کے اس کا رخ اللہ کی جانب ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. اللہ کے سامنے جھکیں گے, اللہ کی شکر گزاری ہے. بندوں کے سامنے جھکیں گے, یہ اس کی شکر گزاری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کفر ہے. دوسرا پہلو جہاں سے انسان ہمیشہ سے ڈنڈی مارتا چلا آ رہا ہے وہ انسان کی یہ نفسیات ہے. وَإِذَا أَنْعَمَ الْإِنسَانَ أَعْرَضَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں, اعراضا یہ بے نیاز ہو جاتا ہے, یعنی اگنور کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مَنُوعًا, جب ہم اس کو خیر دیتے ہیں, بھلائیاں دیتے ہیں, نفع دیتے ہیں,
یہ بخیل بن جاتا ہے. اور یہ بات اللہ نے صرف کی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کے اندر واقعات وہ بھی ساتھ بیان کر دی ہیں اپنے بندوں کے، شکر گزار بندوں کے اور ناشکر بندوں کے، دونوں واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کر دیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو غیر معمولی طور پر عطا کر کے آزماتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے. اس کی پہلی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا اور یہ اسرائیلی تھا. فرعون قبطی تھا، یہ اسرائیلی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نسل اور قوم میں سے تھا. لیکن اپنے وسائل کی وجہ سے یہ ان کے قریب ہو کر ان کی ریاست کا پلر بن گیا، ان کی ساری معاملات کے اندر برابر کا شریک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. مالا فرماتا ہے آتینا الکنوز، آتینا، ہم نے ان کو اس کو عطا کی تھے خزانے. بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، والقد آتینا، ہم نے حکمت عطا کی تھی اور اس کا تقاضا تھا کہ شکر گزار بندہ بن گیا. یہاں پر مالا فرماتا آتینا الکنوز، ہم نے خزانے دیے تھے. اور اس خزانے نے اس کے اندر کیا نفسیات پیدا کر دی؟ 4 قسم کے معاملات کے اندر خرابی کے اندر مبتلا ہوا اس کی قوم. یعنی جب ایک موقع آیا اپنی ٹھاٹ کے ساتھ وہ قوم کے سامنے نکلا، لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ہوئی نا بات، یہ بڑا لکی آدمی ہے. لیکن ان میں سے جس طرح میں نے پہلے بات کی، جو اللہ کے سچی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قارون لا تفرح، اترایا نہ کر، ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک بات انہوں نے یہ کہی، اور اس کے بعد اسے یہ بھی کہا کہ احسن کما احسن اللہ علیہ، تو اس طرح نیکی کر، اس طرح بھلائی کر لوگوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ کی ہے. اور اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے سارا میرے پاس ہے. تو تم مجھے یہ کس طرح ہی میرے ساتھ باتیں کر رہے ہو کہ تو ان کے ساتھ بھی خیرات کا کام کا نیک کام، یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا کہ اس کے سامنے حق بات موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں موجود تھی. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان صحیح بات کو نہ مانے، باطل الحق وغمط الناس، صحیح بات کو نہ مانے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. اس نفسیات کے اندر مبتلا ہو گیا تھا. تو لہذا اسے یہ بھی کہا گیا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، قارون جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا سامان کرو، اس کے ذریعے سے آخرت خریدو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو بھی نہ بھولو. یعنی کہ اس کا درست استعمال کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو تمہارے زندگی کے اندر آسائش ہو سکتی اس کو بھی حاصل کرو، اور اس کے ذریعے دار الاخرہ، آخرت کے اندر گھر بناؤ. یہ ساری باتیں اس کے گوش گزار کی گئیں، لیکن وہ اتراتا رہا، شو آف کرتا رہا، لوگوں کو مروب کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا الذین یریدون حیات دنیا، تو وہ لوگ جن کے اندر جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے کہ یہاں پر ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. پرفیکٹ، اب مسئلہ یہ ہے کہ پرفیکٹ ہو بھی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بندے کو ہر چیز پرفیکٹ مل گئی، اس کی گارنٹی کون کرے گا کہ یہ بندہ بھی قائم رہے گا؟ بندہ فانی ہوتا ہے، چیز پرفیکٹ مل گئی، بندہ فنا ہو گیا. تو لہٰذا یہ چیز تو دنیا کے اندر پرفیکشن نہیں ہے، دنیا امتحان ہے، پرفیکشن مرنے کے بعد ہے. پرفیکشن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ چیز تباہ نہ ہو. ایک انسان بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، اپنی سلطنت بناتا ہے، یا سلطنت نہیں رہتی یا بندہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پرفیکشن نہیں ہے، میرے پاس آؤ گے جو ملے گا
وہ ابدی طور پر ملے گا، سرمدی طور پر ملے گا، لازوال ہوگا۔ سب کچھ مل گیا، جوانی ختم ہو گئی، وہ ساری خوراکیں کھاتا ہے، خوراک اثر ہی نہیں کرتی، اچھی میڈیسن بھی لیتا ہے، میڈیسن ہی اثر نہیں کرتی، تو لہذا دنیا کے اندر تو پرفیکشن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس نے ہر چیز مکمل تھی، دنیا والے متاثر ہوئے، جو وہ کرنا چاہتا لوگ ہوئے، انہوں نے کہا کہ انہو لا ذو حظ عظیم، کہ یہ بہت لکی آدمی ہے، قارون جو ہے بڑا نصیبے والا آدمی ہے، ریچسٹ آف دی اسٹیٹ یہ آدمی ہے۔ تو دوسرے لوگ اس کو گاہے بگاہ سمجھاتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، تکبر نہ کرو، اتراؤ نہ، دکھاوا نہ کرو، اس کے ذریعے آخرت کا گھر کماؤ، اس کے ذریعے نیکیاں کرو، یہ آزمائش کے طور پر ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو، اس کے اندر ساری نصیحتیں بیکار ہوئی، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں آئی، کوئی اللہ کی تعالیٰ کی طرف ممنونیت، شکر گزاری کا لمحہ کوئی نہیں آیا، وہ بلکہ الٹا ایروگنس، تکبر کے اندر مبتلا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم نے اس کو محل سمیت، خزانے سمیت دفن کر دیا، غرق کر دیا۔ تو پھر وہ لوگ جو پہلے اس کی خواہش کرتے تھے، پھر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ گئے کہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وما کانوا سابقین، پھر بھاگ نہیں سکا، جب اللہ کی پکڑ آئی قارون پھر بچ نہیں سکا، بھاگ نہیں سکا۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس طرح سے ثابت ہوا کہ جو ناشکرہ بندہ ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور لوگوں نے پھر نتیجہ نکالا کہ یہ تو ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا دیا تھا۔ شروع میں جو الفاظ ہوئے تھے آتینا الکنوز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خزانے ہم نے دیے تھے، یہ خزانے، یہ فیم، یہ اختیارات، یہ تو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان اس کو ابدی سمجھ لیتا ہے اور اس کو فار گرانٹڈ لیتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اکثر موقع ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہ انہوں نے جو صحیح بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ جو رزق ہے وہ نپا طلب دیتا ہے، بے حساب بھی دیتا ہے، لیکن جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جعلنا جنتین من اناب، یعنی مالک فرماتا ہے کہ انسان نے دو بندوں کا ذکر کرو، ان میں سے ہم نے ایک کو دو باغ دیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کی ایک باڑ لگا دی حفاظت کے لیے، درمیان کے اندر کھیتی کے لیے جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد نہریں بہا دی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ بیٹھے بٹھائے۔ اب سب کچھ اللہ نے دیا، دیکھو مالک پھر میں کہتا ہے جاننا، ہم نے سارا کیا تھا، ہم نے یہ دونوں کو آزمانے کے لیے کیا تھا، یہ اس کے باپ کی کمائی نہیں تھی۔ تو اس کی نفسیات کیا بنی، اس کا جو ساتھ، پہلے بات ہوئی تھی ساتھ سمجھانے والا ضرور ہوتا ہے، اللہ کی سچی معرفت رکھنے والا، ایمان والا اس موقع پر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ عام بندے کی شکل میں ہو، چاہے رسول یا نبی کی شکل میں ہو، اس کو آگاہ ضرور کرتا ہے کہ کل یہ نہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا ہوا، اس نے اپنے جو ساتھ والا اس کا دوست تھا جس کو اللہ نے تھوڑا دیا تھا، اس نے اس کو کہا کہ دیکھو انا اکثر من کا مالوں و اعز نفرا، میں تم سے مال کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھا ہوں، اور جتھے کے لحاظ سے بھی، بیٹوں کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، اور تم مجھے یہ کیا کہتے رہتے ہو کہ اللہ کا کفر نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، جب باغ میں داخل ہوا کرو تو یہ کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ موازنہ کرو، آپس میں کمپیریزن کرو کون بہتر ہے۔ لیکن وہ کہتا رہا کہ یہ کفر کی باتیں ہیں، اور یہ تمہارا باغ ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ رہے گا، اللہ چاہے تو اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اس نے یہ اپنے الفاظ کے اندر سارا معاملہ اس کے حوالے کیا، لیکن اب وہ اس کو کیا چڑی ہوئی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا، ما ظنوا ان تبید ھذہ ابدا، میرا خیال نہیں کہ باغ کبھی تباہ بھی ہوگا۔
ما ظنو ساعت قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت کچھ نہیں ہوتی، ہاں اگر میں لٹایا بھی گیا تو اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ مل جائے گی. یعنی یہ اس کی جو نفسیات بنی ہوئی تھی. تو وہ بندہ بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری دولت و ثروت، یہ تمہارے خادم، یہ تمہاری عظمت و حشمت، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کے ممنون بندے بنو. لیکن وہ نہ مانا. نتیجہ کیا نکلا کہ باغ کی طرف جاتے ہیں، پھل تیار ہیں، پتہ چلا سارا باغ تباہ ہوا ہے، الٹا پڑا ہے. تو پھر وہ ہر چیز وہ فلیش بیک ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں، یا لیتنی لم اشرکو بربی احدا. حالانکہ آپ دیکھیں پوری گفتگو کے اندر اس نے کسی بابے کا ذکر نہیں کیا، کسی قبر کا ذکر نہیں کیا، کسی فرشتے کا ذکر نہیں کیا. اصل میں یہ تھا کہ اس نے یہ جو دولت اور طاقت ملی ہوئی تھی اس کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو یہ ہم نے آزمائش کے طور پر دیا تھا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. اور اس کے بعد قوم سبا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے باغات ان کو دیے ہوئے، ہر چیز بیٹھے بٹھائے دیے. اور جب انسان کو اس طرح آسان رزق ملتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف تھوکتا ہے. تو یہی معاملہ قوم سبا کا تھا. سندل کے لکڑیاں جلاتے تھے، قافلے گزرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ قوم سبا کے پاس سے گزرے ہیں، خوشبو آ رہی ہے دھوئیں کی. تو اس طرح کی قوم تھی. لیکن ناشکری کا معاملہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی نام سنا قوم سبا کا؟ کہاں گئی، کیسے تباہ کی ہم نے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمونے رکھے ہیں اس طرح کے، تاکہ انسان ان واقعات کو پڑھے، اس سے لیسن لے کہ میں نے زندگی پھر کیسے گزارنی ہے. اور دوسری طرف اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر بھی کیا جو شکر گزاری کے اعلیٰ ترین نمونے تھے. سلیمان علیہ السلام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ان کو دیا. ایسی بادشاہی، مالک میرے بعد کسی کو ملے نا، اللہ نے کہا مل جائے گی، تمہیں مل جائے گی اس طرح کی بادشاہی. کرو جنوں سے کام لو، ہوائیں مسخر، لوہا نرم، پرندوں سے باتیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب سارا دے کے کیا ہو رہا تھا، آزمایا جا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے وعدے کے جو بڑے لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، بڑے واقعات سے نہیں پتا چلتا یہ بندہ بڑا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتا چلتا ہے یہ بندہ بڑا ہے. جب وہ تخت ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ لایا گیا، آنکھ جھپکنے کے وقفے کے اندر لایا گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ایک تختی اس کی بھی یہاں پہ لگا دو، تو بلکہ انہوں نے کیا کہا، لیبلونی، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ جو تخت سیکنڈ کے اندر آ گیا یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا، لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزما رہا ہے اس وقت کہ اشکر ام اکفر، تاکہ دیکھو اللہ کا میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ کا میں ناشکری کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں. یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے. فوری سمجھ گئے. اور اس کے بعد جب ایک قافلہ جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر، چونٹی بات کرتی ہے کہ سلیمان اس کا لشکر آ گیا، بھلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کچل سکتے ہیں ہمیں، تو بے خبر ہو سکتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے بات سنوائی، فتبسم ضاحکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہنسے، مسکرائے، اور بات کیا کی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تیرا میں شکر گزار بن سکوں تیرا بندہ میں. اور جو میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں، داؤد علیہ السلام اس کے آل کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی تیرا میں شکر ادا کروں. یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ محفل کے اندر تکبر کے ساتھ کہیں کہ دیکھو ہے کوئی اس طرح کا، جس طرح وہ قوم عاد و سمود نے کہا تھا کہ کو ہے ہم سے سخت قوم، کو ہے اس طرح کی قوم. تو ایسے دیکھا اب جو شکر گزار بندے ہیں تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ کے ذریعے سے آزما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی دی. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ذوالقرنین، سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. مالک فرماتا ہے انا مکننا فی الارض، ہم نے زمین کے اندر ان کو تمکنت دی تھی، گرفت دی تھی، بادشاہت دی تھی. یعنی پہلا بادشاہ جس نے دنیا پر حکمرانی کی وہ ذوالقرنین تھا. دوسرا سکندر کا نام آتا ہے. تو اس کو مالک فرماتا ہے
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر طرح کے اسباب بھی دے دیے کہ جس طرح سفر کرنا ہے سمندروں کی طرف پہاڑوں کی طرف کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر طرح کے اسباب اس کو دیے تھے۔ تو جب آگے واقعہ آتا ہے کہ قوم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہاں یاجوج ماجوج ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے، درمیان کو اوٹ بنا دیں۔ انہوں نے دیوار بنائی ہے، اس کے بعد تانبا پگھلا کر دیوار کو اوپر ڈالا ہے۔ تو یہ بنانے کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں تختی نہیں لگوائی کہ یہ میں نے کہا، انہوں نے کہا بس ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، بے شک یہ دیوار بہت مضبوط ہے، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا دیوار اڑ جائے گی یہاں سے، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ یعنی یہ ہر دیکھیں شکر گزاری بھی دراصل ایک عادت ہی سمجھ لیں آپ، ایک مزاج سمجھ، شکر گزاری کا مزاج ہوتا ہے۔ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں پہلے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر تمہارے ارادے ہیں ان کو صحیح کرو، ان کی نگرانی کرو، پہرا دو کہ وہ ارادے وہ خواہشیں نفیس ہے کہ نہیں نفیس، کیونکہ اگر ہمارے ارادے دل کے اندر چلتے ہیں وہی آگے جا کے ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں، جو ہمارے الفاظ بنتے ہیں پھر وہی ہمارا کردار بن جاتے ہیں، ہم عمل بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور وہی کردار ہمارا تعارف بن جاتا ہے۔ تعارف کیا بنتا ہے؟ انسان تو فانی چلا جاتا ہے، اس کے بعد چھوٹی سی اس کی کہانی بنتی ہے، ایک تھا مشرف وہ ایسے آیا تھا ایسے چلا گیا، ایک تھا بھٹو وہ ایسے آیا تھا، ایک تھا نیلسن منڈیلا، انہیں کہانی بنتی ہے۔ ایک گزرے تھے یہاں پر، اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر تھے، دنیا کو فتح کر کے چلے گئے، یعنی ایک پیچھے کہانی ہے، تو کم از کم کہانی تو اچھی بنے۔ تو لہذا شکر گزاری کا معاملہ یہ ایک طبیعت ہوتی ہے جس کو کوشش کر کے بنایا جاتا ہے۔ شکر گزار بندے کے ہر پہلو کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اس کی چال ہو، گفتگو ہو، لین دین ہو، ہر چیز کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی ذوالقرنین ہے یا سلیمان علیہ السلام ہے، آپ کو ہر چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر ایک خاص ماحول ملے گا جس کو شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کا بھی پھر باقاعدہ نام لے کر کہا، سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلامتی ہو فی العالمین، دونوں جہانوں کے اندر، انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مالا فرماتا میرا دوست، میں نے اس کو دوست بنایا، اور دوست بھی ایسا ہے کہ آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف فرشتے عذاب کا پروانہ لے کر جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، تو اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے قوم ہے لوط کی، وہاں پر یہ جرائم ہے قوم کے، عذاب کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھہرو، وہاں پر تو لوط بھی ہیں، انہوں نے کہا آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس نے کہا ٹھہرو، وہاں پر کم از کم 50 بندے تو ہوں گے اچھے والے نیک انسان ہوں گے، انہوں نے کہا 50 بھی نہیں ہے، کرتے کرتے 10، انہوں نے کہا 10 بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے ہم سے جھگڑا کیا، یعنی ایک انداز ہے کہ وہ کس قدر وہ انسانیت کے خیر خواہ تھے، کہ کس طریقہ سے ان کو عذاب نہ پہنچو بچ جائیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تھوڑی سی توحید کی سمجھ آ جائے، ایسا ہمارے اندر توحید کا تکبر ہمارے اندر آتا ہے کہ ہمیں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، ہم کسی کے ساتھ کیوں تعاون کرنے کے لیے قرآن کہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، نیکی کے اندر تعاون کرو، ہم کہتے نہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے، ہمیں توحید سمجھا دی ہے، یعنی ایک توحید کا بھی نشہ ہوتا ہے، تقوی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اس نے 25 سال نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھنا شروع ہو گیا، جیسے نماز پڑھنا شروع کر دیا اس کو ایسے لگا کہ یہ جتنے بھی بے نمازی ہیں یہ تو سارے جہنمی گھوم رہے ہیں میرے دائیں بائیں، یعنی ایسے اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، میں توحیدی ہوں باقی سب مشرک ہیں، باقی سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ نفسیات جو ہے یہ آپ اس کو معقول یا متوازن نفسیات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مالک نے ذکر کیا اپنے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، مالک فرماتا نرم دل تھے، توحید ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انسانیت کے معاملے میں جو
مخلوق کے معاملے میں جو انسان کی ذہن ہونا چاہیے اس کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام مخلوق کے متعلق کیسا ذہن رکھتے تھے، حلیم تھے، اواب تھے، وہ ہم اپنے اندر کیوں اوصاف پیدا نہیں کرتے؟ تو اس لیے مالک فرماتا ہے شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام نعمتیں ملنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے شاکر تھے، شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے توصیف کی ہے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری روٹین کی زندگی کے اندر، ڈیلی لائف کے اندر ہمارے اندر ناشکری کہاں سے آتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ علم تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ علم ہوتا ہے، حکمت یہ ہے کہ ہم نوئنگ سے آگے بڑھے، مجھے پتہ ہے، پتہ سے آگے بڑھ کے یہ دیکھیں، اپنے اوپر خود ہی سوال کریں، مجھے پتہ سے آگے جا کر میرا عمل کیوں نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کریں، پھر کبھی سوال کریں مجھے کیا بننا چاہیے، میں کیا بن گیا ہوں۔ اگر ہم اپنے اوپر سوال نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ جو اصلاح کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو مرکز بنائے پہلے۔ تو ہم دیتے ہیں تھوڑے سے اسباب کہ ہماری روٹین کی زندگی کے اندر ناشکری کے معاملے کہاں سے انٹری مارتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہم ہمیشہ اپنے فرائض جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ساڈا حق اتھے رکھ، ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ یہ فیمنزم کی تحریک ہے، یہ حقوق نسواں ہے، یہ حقوق مرداں ہے، یہ صنف نازک کی تحریک ہے، یہ مزدوروں کی تنظیم ہے کہ حقوق دیے جائیں۔ یہ ترتیب ہی غلط ہے۔ جو قرآنی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض کے اوپر توجہ دیں۔ جب آپ اپنے فرائض ادا کریں گے تو کیسے ممکن ہے شوہر بیوی کے حقوق نہ پورے کرے؟ اب ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین عرب کی ہوں یا عجم کی ہوں، نفسیات ہر گھر کے اندر ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام باخبر کیا، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم جا رہی تھی لڑکیاں، تو نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو جو تمہارے اوپر احسان کرے اس کے اس لیے ناشکری نہ کرنا۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہتی ہو، پھر تمہاری شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں شوہر دیتا ہے، پھر تمہیں اللہ اولاد دیتا ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے اور تم کیا الفاظ ادا کرتے ہو، ما رائتا من کا خیرن کتو، کہ میں نے تمہارے اندر کبھی بلائی دیکھی ہی نہیں ہے، میری ساری زندگی گزری ایسے ہے، یعنی پچھلی ساری چیز کو ملیا میٹ کر دینا، اس کو صاف کر دینا، یہ کام نہ کرنا۔ تو اسی بات کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میں نے جہنم کے اندر خواتین کو زیادہ دیکھا، اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں پتہ چلا کہ جس گھر کے اندر شکر گزاری والا معاملہ ہوگا وہاں پر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جب ایک جملہ یہ کہا جائے گا کہ میں نے سکون دیکھا ہی نہیں کبھی، جب سے میری شادی ہوئی تو سکون کا لمحہ ہی نہیں آیا، تو دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق، شیطان خوش، ابلیس راضی، اس کا مشن پورا ہو گیا کہ میں ناشکرہ بنا کے دکھاؤں گا تمہیں۔ تو یہ شیطان کا مشن پورا کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پچھلی ساری ماضی کے اوپر ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے عرب کے اندر بھی تھا، آج عجم کے اندر بھی ہے۔ وہاں پر کیوں تھا؟ شیطان کو وہاں بھی چھوٹ تھی، شیطان کو آج ہی مہلت ہے، اس سے تو کام کرنا ہے اپنا۔ یہ تو ہماری اپنی کوشش ہوگی اس چیز کو یعنی گھر کے اندر ڈسکس کیا جائے، اس چیز کو گھر کے اندر موضوع بنایا جائے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ اور جو جنگ ہے وہ حقوق کی نہیں ہوتی، جنگ ہوتی ہے فرائض کی۔ یعنی گورنمنٹ سے پوچھ لیں، وہ کہے کہ مجھے عوام اچھی نہیں ملی، عوام سے پوچھ لیں، وہ کہے کہ گورنمنٹ چور ہے۔ معاملہ پھر وہی ہے کہ ہم الزام لگاتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ آپ نے موٹر سائیکل چلانے سے پہلے ہیلمٹ پہننا ہے، کوئی بھی نہیں پہنے گا۔ تو یہ فرض ہے ہماری، گورنمنٹ نے ہمارے لیے قانون بنایا تاکہ تمہاری کھوپڑی بکھرنے سے بچے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی کرونا ہے ماسک پہن لو، ہم کہتے ہیں ہم کیوں پہنے؟ وہ موٹر سائیکل ہوا نکال کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بچ جاؤ۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو ہم حق کس منہ سے مانگیں گے؟ تو پہلی ترتیب یہ سیدھی کرنے والی ہے کہ ہم بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت رعایا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں، ہم اس کی طرف دیکھیں۔
تو حقوق خود ہی مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کیا کرتی ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، جس سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، جو دیا ہے اس کا کبھی شکر ادا نہیں کریں گے، جو نہیں دیا اس کے لیے شکوے اپنے مختلف انداز کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، الٹا ہونا یہ چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اس کا تو شکر ادا کرو، جو نہیں دیا اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ فلاں دوست کے پاس یہ ہے، فلاں رشتہ دار کے پاس یہ ہے، بھئی اگر قرآن کے تناظر کے اندر دیکھیں، دینی تناظر کے اندر دیکھیں، تو ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا امتحان ہے۔ تمہارا امتحان یہ ہے، تم اپنے امتحان کو پاس کرو۔ اپنے 10 مرلے کے اندر تمہیں پتہ نہیں کیا بیجنا ہے، اور دوسروں کے 10 مربے کے اندر تم مشورے دیتے ہو کہ تم یہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تمہیں ذمہ دار اپنی ذات کا پہلے بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، جو نہیں دیا ہوتا اس کا ڈنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ناشکری کے لیے شیطان کو موقع ملتا ہے، ہمارے اندر حسد پیدا کرے، حسد پیدا کرو، حسرت بھی پیدا کرے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً ہم میں سے یہ کیا کرتا ہے، اپنی ذات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے صلاح کے اندر چکر کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ دوسروں کو ایسے ہونا چاہیے، دوسروں کو ویسے ہونا چاہیے، دوسروں کی پوچھ گچھ بعد میں ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی جان کے ذمہ دار ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنا ہے، اس ترتیب کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ دوسروں کے سر درد لینے کی بجائے ہمیں وہ صفت وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ دوسروں کی صرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ اتنی ذمہ داری ہے۔ توحید کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے کوئی معاشرتی معاملہ ہو، ہم توجہ دلا سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خود کر کے دکھائیں، یہ ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد گھروں کے اندر جو ہمارے گفتگویں ہوتی ہیں اس کے اوپر دیکھیے کہ ہمارے اندر گھروں کے اندر کیا گفتگو ہوتی ہے، برانڈز کے اوپر ہوتی ہے، لگژریز کے اوپر ہوتی ہیں، سہولتوں کے اوپر ہوتی ہیں، یا گھروں کے اندر قناعت کا درس ملتا ہے۔ گھروں کے اندر ہمیشہ شکوے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، گھر سے الحمدللہ کی آواز آتی ہے، یا حسرتیں یا حسد کی وہاں سے آوازیں آتی ہیں، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کرے یہ ہماری عادت بنے، ہمارے مزاج کا حصہ بنے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے اور زندگی کا ایک ایک ورق اس نے لکھا ہے، اس ورق کے اوپر ایک ایک لائن اس کے زور قلم کا نتیجہ ہے، میں تو اس زندگی کی بساط کے اندر ایک مہرہ ہوں، وہ اللہ چاہے مہرہ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دے، یہاں پہ رکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جہاں پہ چاہے رکھ دے، وہ قادر ہے، یہ کتاب زندگی اس نے لکھی ہے۔ میرا امتحان یہ کہ یہاں پر مجھے بٹھا دیا، یہاں پر رہتے ہوئے میری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ وہ مجھے کہاں لے جاتا ہے، کیا دیتا ہے، کس سے محروم کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ مجھے ایک نعرہ مارنا ہے کہ نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن جن کے اوپر بیتتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی ایمان ہم سے مطالبہ کرے کہ ہم روزانہ نئی سے نئی شکر کے بہانے تلاش کریں۔ سو کر اٹھتے ہیں، مجھے یاد ہے 5 دن پہلے میرا جانے والا دوست بچپن کا آیا، بالکل لڑکھڑاتا ہوا کلینک کے اندر آیا، میں نے کہا بیٹھو کیا حال ہے؟ اب میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہی، لیکن مجھے پولا پولا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ میں کہا یار ایسے کیوں گر گر کے کیوں آئے ہو آپ؟ کہتے یہ 6 دن پہلے میں سویا تھا، صبح اٹھا تو اس حصے پہ فالج تھا، تو میں تو کام پہ نہیں جاتا، یہ تو میں کچھ اٹھنے کے چلنے کے قابل اب ہوا ہوں، میں تو 4 پہ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صبح اٹھ کر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صبح اٹھتے ہیں تو آپ تندرست ہیں؟ پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو ایک اور مہلت دے دی ہے۔ واش روم کے اندر گئے ہیں، فارغ ہو کر باہر آ گئے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافانی۔ جس کو پیشاب کا مسئلہ ہے اس کو پوچھیں،
کہ اس کی ایک دفعہ اگر پیشاب سکون سے نہ تو پر کیا بیتی ہے. تو اس طرح یہ ایمان ہمارا مجبور کرے ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ڈسکور کیا کریں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. باہر جا رہے ہیں جانور بیچارے کھڑے ہیں بول ہی نہیں سکتے, منہ کے تو کتنی لمبی زبانیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں زبان دی ہے, باتیں کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری سہیلی, اس کے 10 بچے ہیں, لیکن وہ سہیلی نے آج تک اپنے کسی بچے کی آواز کو نہیں سنا کیونکہ وہ گونگی ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں بچوں کی باتیں سننا, پرندوں کی بولیاں سننا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جانور بیچارے بات نہیں کر سکتے, مخصوص الفاظ ہیں وہی بولیں گے. انسان کیا کرتا ہے سننے کے لیے, بولنے کے لیے اس کے پاس آلات ہیں. جانور بیچارے کیا کرتے ہیں, ایک وہی ایک جو نمکین قسم کی گھاس ہے وہی ان کا چارہ ہے. انسان ٹک سکتا ہے ایسے ایک کھانے کے اوپر؟ انسان تو سمجھ نہیں آتی کہ اندر چکن پھینکنی کیسے ہے, اس کو پروٹھا بنا کے پھینکنی ہے, شورمے کے ساتھ پھینکنی ہے, روسٹ کرنی ہے, بروسٹ کرنی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں کہ کھاؤ, لیکن شکر اللہ کا کرنا, منعم کو نہ بھول جانا یہ نعمتیں کس کی ہیں, اسراف نہ کرنا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے, ڈسکور نہیں کرتے. اس کو کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ زندگی جو ہے, اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور میری اہمیت ہے, اس لیے اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. میرے بغیر واقعی کائنات ادھوری تھی. میرا نمبر تھا کہ میں نے 2088 کے اندر 1988 کے اندر 2004 کے اندر پیدا ہونا تھا. اللہ نے میری اہمیت رکھی ہے, اس لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے, اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے مدد بھی اسی سے مانگنی ہے. اس سے پوچھنا ہے کہ مالک بتا تیرا مطلوب رویہ کیا ہے, تیرا مقصود رویہ کیا ہے. شکر گزاری کو پسند کرتے ہو, میں تیرا شکر گزار بندہ بننے کے لیے تیار ہوں. زندگی ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, امتحان ہے, تو پھر ٹھیک ہے, کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ گیا, کل سے نئے سرے شروع کریں گے. ایک بدو کی ساری بھیڑیں رات کے آندھی کے اندر غائب ہو گئی. وہ صبح اٹھا دیکھا کہ کوئی بھیڑ بھی نہیں ہے, باڑا خالی ہے, کوئی ادھر کوڑ گئی کوئی ادھر کوڑ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مال اللہ کا تعالیٰ اللہ نے دیا تھا, اللہ اور دے گا, چلو محنت پھر شروع کر دو. بجائے اس کے کہ وہ بدھ مت کے ماننے والوں کی طرح یہ دیتا کہ اب کھنجر میں نے یہاں پہ مارنا کہ یہاں پہ مارنا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. جب بندے کو یہ پتا ہے کہ میری ڈوری اللہ تعالیٰ ہلا رہا ہے, وہ مجھے آزماتا ہے دے کر بھی نہ دے کر بھی, تو انسان کبھی سوتر منڈی میں گاٹا پڑنے کے بعد گھر آ کر بچوں اور بیوی کو فائرنگ نہیں کرتا. اس کو پتا جس سے نہیں دیا تو اللہ نے رزق تنگ کر دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کھولے گا. مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی انسان کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے اگر وہ اپنی ڈوریاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. وہ خود کشی کی طرف نہیں جاتا, وہ مایوس نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن کے دورے نہیں پڑتے, ڈپریشن کے دورے نہیں پڑتے. تو یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں گے, اللہ کی کتاب سے جڑیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو ہم سے یہ رویہ مطلوب ہے, وہ شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیں احسان مند دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں ممنون دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر ہم دعا بھی کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا کے مطابق ہر نماز کے بعد, اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ تو توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, تیری اچھی عبادت کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ اس دعا پروردگار عالم ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.